بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پیش کی ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے کچھ بات ذکر کر سکوں۔ اس حدیث کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ 5 ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ویسے تو اسلام کے بہت سارے ارکان ہیں، لیکن جو بڑے بڑے بنیادی ارکان کہے جاتے ہیں وہ 5 ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا رکن جو اسلام کا ہے وہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے اپنی صفات میں، ذات میں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص ایمان کی دولت سے مشرف نہیں ہے، ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے، تو چاہے کتنے ہی نیک اعمال کر لے، کتنی ہی نمازیں پڑھ لے، صدقات کر لے، خیرات کر لے، اسی طریقے سے جگہ جگہ پر لوگوں کے پینے کا انتظام کروا دے، نل لگوا دے، سائے کے لیے سرائے بنوا دے، یتیم خانے بنا دے، سارے اعمال حسنہ سب رائے گا بیکار ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملنے والا، اس لیے کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں یہ لکھا ہے کہ جو کافر لوگ نیک کام کرتے ہیں، کسی کی شادی کرا دیتے ہیں، غریبوں یتیموں بیماروں کی مدد کر دیا کرتے ہیں، روپے پیسے کے ذریعے سے، مال دولت کے ذریعے سے، کپڑے کے ذریعے سے، کھانے پینے کی چیزیں دے دیا کرتے ہیں، تو اس کا ثواب اللہ رب العزت اسی دنیا کے اندر دے دے گا، آخرت میں ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان کی دولت عظمیٰ جو ہے اس سے محروم ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور تمام اولین و آخرین وہاں پر جمع ہوں گے اور کافر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایمان والے ایمان کی دولت کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہوتا، آج ہمارا حشر یہ نہ ہوتا کہ ہم جہنم میں نہ جاتے، ہمیشہ اس میں نہیں جلتے، ہمارے اوپر لوہے کے برج نہیں چلتے، ہمیں کھولتا ہوا پانی نہ پلایا جاتا، ہمیں جہنمیوں کا پیپ اور لہو نہ پلایا جاتا۔ وہ اس وقت یہ کہیں گے، تمنا کریں گے کاش کہ ہم نے بھی ایمان سے مشرف ہو گئے ہوتے اور کلمہ پڑھ لیا ہوتا اور مومن ہو گئے ہوتے، کاش کہ ہم بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ آج ہمارا اور آپ کا سب کا المیہ یہ ہے کہ ایمان چونکہ بغیر محنت مشقت کے مل گیا ہے، اس لیے آج اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جو چیز بغیر محنت کے مل جاتی ہے، بغیر مشقت کے مل جاتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوا کرتی ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، کیونکہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے کہ جو بات مثال سے سمجھائی جاتی ہے وہ اچھی طریقے سے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے۔
آپ دیکھیے جو مال آپ کو مفت میں مل جائے، کوئی ہدیہ دے دے، صدقہ دے دے، وراثت میں مل جائے، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے کہ باپ نے دادا نے کس طریقے سے خون پسینہ بہا کر اس کو بنایا تھا، تیار کیا تھا۔ آج ہمارے دلوں میں اس کی کوئی ویلو نہیں، وقت نہیں، وہ چاہے حویلی ہو، چاہے محل ہو، چاہے جھوپڑی ہو، اس کی کوئی ہم ویلو وقت نہیں رکھتے، بیکار ہمارے لیے۔ لیکن جب اپنی محنت سے بناتے ہیں تو ایک ایک روپیے کی ویلو ہوتی ہے۔ آج یہی حال ہے، چونکہ ہمیں ایمان یہ بغیر مانگے مل گیا ہے، محنت مشقت کرنی نہیں پڑی، اس لیے آج ہمیں اس کا کوئی بھی کیا اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فکر ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھئے کتنی محنت کی، کتنی مشقتیں اٹھائی، جان گنوا دی، مال گنوا دیا، سب کچھ اللہ کے لیے تج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ خرچ کر دیا کہ نہیں اسلام کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، ہمارے بچے شراب نوشی میں مبتلا ہو رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، نماز روزے سے قریب نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کیا یہی ایمان کا تقاضا ہے؟ کیا یہی ایمان کہلاتا ہے؟ کیا اسی کو مسلمان کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہی مسلمان نہیں ہے، اسی کو مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے جب مسلمان کے گھر میں جنم لیا ہے تو اس کے تمام احکام پر عمل کریں، تبھی ہم مسلمان ہیں، تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا، میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں بچ جاؤں گا، میری اولاد نہیں کر رہی، میرے بھائی نہیں کر رہے، جانے دو، کیا کرے، شراب پینے چھوڑو، جوا کھیلنے چھوڑو، مجھ سے کیا کہتے ہیں میری بلا سے کچھ بھی کریں، نہیں ہونے والا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جبریل کو کہ جاؤ پورا بستی کو اٹھا کے لے جاؤ، آسمان پر الٹ کے اس کو ختم کرو۔ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ اس میں تیرا ایک بندہ ہے جو ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے، کبھی اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہاں بندہ ہے ضرور، لیکن وہ صرف اپنی عبادت کرتا ہے، کبھی اس نے کسی کو غلط کام سے نہیں روکا، کبھی ٹوکا نہیں، کبھی نیک کام کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے، اس لیے جاؤ اس کو سمیت پلٹ دو جا کے۔ تو آج ہم نہیں بچ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعی وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ تَحْتَ رَعِيَّتِهِ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دادا سے اس کے نیچے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، باپ سے اس کے نیچے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بڑے بھائی سے اس کے نیچے ماتحت جو ہے ان سے پوچھا جائے گا، تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلا رکن جو ہے اسلام کا کیا ہے بھائی، وہ یہ ہے کہ کل اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، ذات میں، صفات میں جس طرح اللہ ایک ہے، اس کا ثانی نہیں، اسی طرح ہر کام کو کرنے والا اللہ ایک ہے، رزق دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ ہے، بیماری میں مبتلا کرنے والا اللہ ہے، اور وہی شفا دینے والا ہے، کوئی غیر نہیں دے سکتا، کسی کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، وہی سب کو دینے کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں راسخ کر لینا چاہیے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جس طریقے سے ہم اور آپ کوئی بھی ہو اگر اپنے ملک سے باہر جائے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ دو چیزیں شرط ہے کہ آپ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو دو شرطیں آپ کے لیے لازم ہیں۔ پہلی چیز پاسپورٹ ہے، دوسرا ویزا، اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اگر جا رہے ہیں چوری چپکے سے پکڑے گئے تو سزا ملنی یقینی ہے، چھوٹنے کا نام نہیں، آپ سوچ لیجیے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس جب دار پانی سے چھوڑ کر دار بقا کی طرف جائیں گے، آخرت کی زندگی کی طرف جب جائیں گے تو وہاں پر لازمی کیا ہے کہ دو چیزیں، پاسپورٹ، ویزا۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تب تو جنت میں جا سکتے ہیں، اس کے بغیر بالکل نہیں جا سکتے۔ بند، یہاں تو بچ نہیں سکتے، چوری چھپ کے نکل سکتے، وہاں کوئی چوری چھپ کے جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کے اوپر لازمی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں کہ اب حالات ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ ارتداد کی طرف اتنا زیادہ بھاگ رہے ہیں، نوجوان طبقہ، عورتیں، بچے سب جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں بچوں سے زیادہ ماں باپ قصوروار ہیں، انہوں نے ان کو دین اسلام کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے نہیں بتایا اللہ کون ہے، رسول
کیا ہے، کیا شریعت لے کر آئے، قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، ہم نے غیروں کی صرف تعلیم دلائی، قرآن تک نہیں سکھلایا، نماز تک نہیں سکھلائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ غیروں نے ہمارے بچوں کے دل میں دشمنی بھر دی، نفرت بھر دی اسلام کے خلاف، اور وہی اب اسلام سے پھر رہے ہیں، تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ یاد رکھنا، اس لیے دو چیزیں ضروری ہیں کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، اس کے بغیر نہیں کچھ بھی ہونے والا۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں ذکر کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 ہیں، بنی الاسلام علی 5، 5 ارکان، شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسرا کیا ہے وہ اقام الصلاۃ، دوسرا رکن کیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا، یہ دوسرا رکن ہے۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، مختصر سے سمجھ لیجئے کہ دوسرا رکن ہے نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا۔ علماء نے لکھا ہے اقامت صلاۃ میں اذان ہے اور سنن، نوافل، واجبات، ان سے بس ساری چیزیں داخل ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز تمام ایمان والوں پر فرض ہے ان کے مقررہ اوقات کے اندر۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتابن کا مطلب ہے ای مفروضاً، فرض ہے، موقوتاً کا مطلب ہے ای محدود الاوقات، لا يجوز تاخیرها عن عنها، کہ اس سے نکالنا، تاخیر کرنا ان کے اوقات سے جو اللہ نے متعین کر دیے جائز نہیں ہے۔ آج ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ذرا ذرا سے عذر بناتے ہیں، ارے وہ میں تو اس میں لگ گیا تھا، وہ کیا تجارت میں لگ گیا تھا، ارے بھائی میں تو ڈاکٹر ہوں، میرے پاس بہت سارے مریض آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج یہاں عذر کر لو گے، کل اللہ کے ہاں کون سا عذر کرو گے؟ بتائیے، موت کا فرشتہ آ گیا، کیا اس سے کہہ دو گے ارے میرے پاس بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو پہلے دیکھ لوں؟ نہیں ہوگا۔ نماز جب وقت پر متعین ہے، اس کا وقت متعین ہے، فرض کر دیا گیا ہے، تو آپ اس میں کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق ہی نماز میں تاخیر کرتا ہے۔ اب بتائیے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول کے محب عاشق ہیں، چہیتے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے، کیسے عاشق؟ روز محشر کی جان گداز ہوت اولی پرسش نماز ہوت، کہ روز محشر کے دن آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے میدان محشر میں؟ سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو وہ نماز کے بارے میں۔ بھائی نماز کیسی ہے؟ نماز پڑھی نہیں پڑھی کیا ہے؟ چنانچہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ما سلککم فی سقر، پوچھا جائے گا بھائی کیوں جہنم میں گئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، بیٹھے بیٹھے وقت گزار دیا کرتے تھے، گپ شپ میں، ہنسی مذاق میں، موبائل کے اندر، اسی طریقے سے بہانہ بنا کر تجارت کا، کسانی کا، اور بہت سارے بہانے بنا کر بس یوں وقت گزار دیا، سستی کاہلی میں۔ لم نک من المصلین، نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہی ہم نے ضرورت مندوں کو کبھی کھلایا، ان کی فکر کی، کبھی نہیں سوچا۔ جو سڑ گیا، بیکار ہو گیا، اس کو دے دیا، لے جاؤ کھاؤ جا کے۔ جو کپڑے بیکار ہو گئے، غیر مستعمل، استعمال کے قابل نہیں رہ گئے ہیں، پھٹ گئے، وہ ہم دے رہے ہیں، کیا آپ اس کو لیں گے اگر کوئی دے؟ نہیں۔ تو دوسری چیز یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ نماز کو اس کے اوقات پہ ادا کرنا ہے، نماز سے ٹال مٹول نہیں کرنا۔ ہاں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرے، نماز کو قائم کرنا۔ بس مختصر بات سن لیجئے، وقت کم ہے اس لیے میں بات کو اپنی ختم کر رہا ہوں۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہر شخص کو پتا ہے، ہر شخص پر زکوٰۃ نہیں جو صاحب نصاب ہے، جن کو شریعت نے مقررہ ایک نصاب بتایا ہے کہ اتنی مقدار، جس کے بعد سونا چاندی یا روپے پیسے وہ صاحب نصاب کہلاتے ہیں، ان کے اوپر سال میں 1 مرتبہ 40واں حصہ 100 میں سے 2.5 روپے نکالنا فرض ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے، میں اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا، بس اتنا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے تو اس قوم سے بارشیں ٹال دی جاتی ہیں، احسانی میں مبتلا کر دی جاتی ہے، اغیار کا اس کے اوپر خوف دلوں میں مسلط کر دیا جاتا ہے، یا بارشیں ہوں گی بے وقت ہوں گی، آندھیاں آئیں گی۔ تو اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں ان تمام چیزوں سے، ہر شخص اگر یہ چاہتا ہے تو کیا زکوٰۃ ادا کرے۔
علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، برکت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، اسی طریقے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ ہمیں لگ رہا گھٹ رہا، شیطان ڈرا رہا گھٹ جائے گا، نہیں گھٹے گا۔ قارون کا کتنا مال تھا، کچھ کام آیا؟ پورے مال سمیت زمین کے اندر پھنس گیا، آیا نہیں آیا؟ تو ہم اگر نکالیں گے مال پاک ہو جائے گا، چور و چکوں سے، اس طریقے سے کورٹ کچہری کے چکر لگانے سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ رب العزت بے شمار مسائل پریشانیوں سے بچا لے گا۔ چوتھی چیز ہے حج، چوتھا رکن کیا ہے؟ حج ہے، کہ اللہ نے جس کو مالدار بنایا ہے، صاحب وسعت بنایا ہے، اس کو حج کی فکر کرنی چاہیے۔ میں لمبی بات نہیں، بس مختصر کر رہا ہوں، میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص وسعت کے باوجود، قدرت کے باوجود زکوٰۃ اور حج کو نہیں جاتا ہے تو میرا اس کا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہیں، بہت غصہ ہو رہے، خفا ہو رہے ہیں کہ جو شخص وسعت کے باوجود نہیں کرے تو میرا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آخری بات وہ کیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ ہر مکلف کے اوپر فرض ہے، جو آنے والا چند دنوں کے چند مہینوں کے بعد ہے رمضان مبارک، اس پر اسی وقت بات انشاءاللہ ہوگی۔ تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے نوجوان طبقہ کا یہ حال ہے، جس میں آگے سب سے زیادہ پیش جو ہے دوڑنے والے، بھاگنے والے ہیں، وہ نوجوان طبقہ مردوں کا ہے۔ عورتیں پھر بھی کچھ اس میں کم ہے کہ کیا روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں سگریٹ پی رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، دھواں نکال رہے ہیں، جی رمضان کے مہینے میں گٹکے کھا کر تھوک رہے ہیں، پان سے بلا رہے ہیں۔ اگر اسے کہا جائے منع کیا ہے تو کہتے ہیں روزے وہ رکھیں جن کے گھر میں کھانے کو نہیں۔ ارے شرم کرو، تمہیں کھانا کس نے دیا، تمہیں پیدا کس نے کیا؟ رب ذوالجلال کو تم مقابلے کے لیے للکار رہے ہو۔ اگر اللہ رب العزت نے رزق روک لیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ایک بھی دانہ تم کو کھلا دے، نہیں کھلا سکتا۔ اور آج تم کہہ رہے روزے وہ رکھیں جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تم کہاں سے کھانا لے کر آئے، تم کہاں سے رزق لے کر آئے؟ یعنی اس کا مطلب اللہ رب العزت نے جو رمضان کا مہینہ رکھا ہے تم چیلنج کرے، غلط ہے۔ یہ بھوکے اور غریب لوگ رکھیں، یہ غلط ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ ہر ایک کو اس سے توبہ کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ وقت آگے بہت برا کھڑا ہے اور اس کے سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے، والدین۔ میں آخر میں بس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔